ماہ مبارک رجب اور رجب کی 27ویں شب خداوند متعال کی شکر گزار ہیں۔ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خداوند متعال کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے۔ ماہ رجب میں جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں وہاں آج کی رات کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ خود ایک مہینہ اپنے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ پہلی چیز استغفار ہے، توبہ استغفار کرو تاکہ اپنے آپ کو پاک کر سکو، کیونکہ انسان جب تک اپنے باطن کو پاک نہیں کرے گا اسے عرش کے اذکار سنائی نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے جس کا شکم دنیا کی آلائش سے بھرا ہو، جس کی افکار آلودہ ہوں، جس کی نگاہیں پاک نہ ہوں، وہ کبھی بھی رازوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور ظاہر ہے جن ہستیوں تک پہنچنا ہے ان ہستیوں کے لیے پروردگار نے کہا ہے ہم نے نجاست کو ان سے دور کیا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، بہرحال 27 کی شب کہ جو معراج النبی اور بعثت پیغمبر سے منسوب ہے۔ معراج یعنی جب رسول خدا معراج پہ گئے، بعثت پیغمبر جب پیغمبر کو نبوت پہ مبعوث کیا گیا، یعنی نبوت جب ان کو دی گئی کہ اب آپ جائیں لوگوں کے درمیان اور خدا کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں۔ رسول خدا بچپن سے امین اور صدیق ہیں، روح القدس روح الامین رسول خدا کے ساتھ ساتھ رسول کی تربیت پر ہے، لیکن حضرت جبرائیل غار حرا میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے، پھر وہ پیغام خدا کی طرف سے کہ جاؤ اقرا، ان کو اللہ کے نام سے شروع کرو، پڑھاؤ۔ ظاہر ہے دین ہمارا پڑھنے سے شروع ہو رہا ہے، یعنی پڑھو۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، دین جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ رسول کو بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا؟ رسول کی ضرورت کیا ہے؟ رسول کیوں خدا نے اپنی طرف سے بھیجے؟ خدا نے کیوں 1,24,000 کو بھیجا؟ کیوں رسالت کے بعد نبوت جب تمام ہو گئی تو اماموں کی ضرورت ہے؟ اب یہ سوال ضروری ہے ہمارے ذہن میں۔ جب تک ہمیں معرفت نہیں ہوگی ہم اطاعت نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی کو پہچانیں گے، اس کی شناخت کریں گے، تبھی تو جائیں گے اس کے پیچھے۔ کیوں رسول کو مبعوث کیا گیا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد و خود نہج البلاغہ میں نبوت کی گفتگو میں کہ پروردگار نے نبی کے ذریعے سے ان چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالا ہے۔ انسان جتنی بھی ترقی کی ہے یہ نبوت کی وجہ سے ہے، ورنہ پہلے انسان کیسا تھا؟ پہلا شخص بھی نبی ہے، اس کے بعد انسان کی کیفیت، انسان خود کچھ نہیں آتا، سب الہی نظام ہے، کیسے چیزیں بننی ہیں، کیسے کیا ہوتا ہے۔ حضرت نوح نے جب کشتی بنائی تو اس سے پہلے کشتی کا کانسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ پانی نہیں تھا اتنا زیادہ، کہاں چلتی کیسے چلتی۔ جب پہلی کشتی بنی لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا بنا رہے ہیں، لیکن وہ تو تیاری کر رہے تھے، امر الہی تھا۔ لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب کشتی بن گئی، زمین نے پانی نکلا اگلا، آسمان سے بارشیں ہوئیں، روئے زمین پانی سے بھر گئی، تب کشتی تیری۔ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، جو سوار نہیں ہو سکا وہ نہیں ہو سکا۔ آج بھی کشتی تیار ہو رہی ہے، آج بھی کشتی تیار ہو رہی ہے۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیسی کس کی باتیں کرتے ہیں، امام کی باتیں کرتے ہیں، ظہور کی باتیں کرتے ہیں، حکومت کی باتیں کرتے ہیں۔ خوب کشتی تیار ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کوئی سامنے سے گزر رہا ہے دیکھ رہا ہے، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو سوار ہوگا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول کی حدیث ہے نا، علماء کرام آپ کے درمیان میں موجود ہیں کہ میرے اہل بیت کا مثل سفینۃ النوح، میرے اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہیں، جو سوار ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جو آگے نکلے گا وہ بھی برباد، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک۔ جیسا کہا ہے ویسا کرنا ہے تو کامیابی ہے۔ تو عزیزان محترم، انبیاء آئے، انسان کچھ نہیں جانتا تھا، نبیوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا پروردگار؟ مطلب باقی بھی تو مخلوقات ہے، ان کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسی چل رہی ہیں، ان کو تو نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، تو انسان کو بھی ایسی بنا دیتا۔ کہا کہ نہیں، انسان کو میں نے بہترین طریقے سے خلق کیا ہے، انسان میرا خلیفہ ہے روئے زمین پر، انسان ہی کے لیے میں نے پوری کائنات بنائی ہے۔ انسان سے خدا محبت کرتا ہے اور اسے ڈوبنے نہیں دینا چاہتا۔ خدا نے جہنم کو نہیں بنایا شوق سے ہمارے لیے، ہم خود اپنی جہنم بناتے ہیں، خود بناتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا، خدا تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اسے معاف کر دوں، ایک پتھر اٹھا لے میں اسے معاف کر دوں، ایک جانور کو کھانا کھلا دے میں اسے معاف کر دوں۔ خدا تو ایسا ہے، وہ نہیں چاہتا، اسی لیے اس نے 1,24,000 کو بھیجا، اپنے خاص بندوں کو بھیجا۔ کیوں؟ جانوروں کو، نباتات کو، درختوں کو ضرورت نہیں ہے، درخت 1000 سال پہلے بھی زمین سے اگتے اوپر جاتے ہیں، اوپر سے نیچے آج تک نہیں گئے۔ شہد کی مکھی 1000 سال پہلے بھی پھولوں سے رس کھینچتی ہے اور شہد بناتی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ گائیں، بھینس، جانور جو دودھ دیتے ہیں وہ دودھ ہی دیتے ہیں ہزاروں سالوں سے، کچھ اور نہیں دے رہے، وہ کوک، پیپسی، اسپرائٹ نہیں مل رہی ہے آپ کو، صحیح ہے؟ جو ہے وہی ہے، آٹو پہ ہے، آٹومیٹک ہے سب، مگر انسان نہیں ہے۔ انسان تلاطم میں ہے، نشیب و فراز میں ہے، کشمکش میں ہے۔ انسان کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر کشش ہے، کھچتا ہے، اس کے اندر فطرتاً چیزوں کو رکھا ہے۔ پیاس لگتی ہے انسان کو، ہر انسان کو لگتی ہے، پانی کی طرف کھنچتا ہے۔ ہر پانی پی سکتا ہے؟ کون بتائے گا؟ فطرت کو راستہ کون دکھائے گا؟ سامنے آپ کے پیاس لگی ہو، خدا نخواستہ نجاست پڑی ہو، پیئیں گے؟ پانی غضب کا ہو، کسی کا چھینا ہوا ہو، وضو نہیں ہے اس سے، کون بتائے گا؟ بھوک لگتی ہے، بھوک ہے، گوشت حلال ذبح نہیں ہے، مردہ پڑا ہے، کھائیں گے؟ کون بتائے گا؟ کوئی ہے جو اوپر سے آئیں گے، وہی بتائیں گے، وہی بتائیں گے یہ حلال ہے، حرام ہے۔ یہی فرق انسان بناتا ہے، ورنہ تو حیوان ہے۔ اگر ہر چیز کھا لے، ہر چیز پی لے تو پھر کیا ہے؟ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں، لا یبصرون بہا، یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو کان دیے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو قلب دیے، یہ سوچتے نہیں ہیں۔ اولئکا کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے، اولئکا ہم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر انسان الہی رابطے سے متصل نہ ہو تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تب کیا کریں پروردگار؟ آگے دنیا میں جیسے آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی بھی کمپنی بناتی ہے، موبائل بناتی ہے، گاڑی بناتی ہے، کوئی بھی چیز بناتی ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کون بتاتا ہے؟ کمپنی بتاتی ہے۔ آپ خود کریں گے تو خراب ہو جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیسے ہوگا یہ سارا کام۔ ابھی نئے نئے موبائل ہیں، بٹن کہاں ہیں پتہ نہیں آپ کو، کیسے چلے گا؟ آپ خود کریں، خراب ہو جائے گا۔ آپ غلط تار لگا دیں، خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے، وہی ساتھ میں ایک پرچہ دیتا ہے، ایسے استعمال کرنا ہے۔
اور جو اتنی بہترین مخلوق بنائی، کیا اس کے لیے کچھ اوپر سے نہیں اتارتا؟ اسی لیے اس نے اپنی طرف سے نصاب اتارا۔ کتابوں کو کون لے کر آتا؟ وہی جو سچے تھے، صدیق اور امین۔ کیونکہ اگر وہ سچا نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ ہے جو بول رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے یا اپنا کلام ہے؟ اس کا سچا ہونا ضروری ہے۔ تو نبیوں کو اللہ نے بھیجا، ہر دور میں انسان کو بچاؤ، انسان کو رشد دو، عقل دو۔ نبی جانتے تھے انسان ترقی کرے گا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دے گا، لیکن پہلی بلڈنگ بنانا سکھائی، پہلا گھر بنانا سکھایا، حضرت داؤد کے ذریعے لوہے کو پگھلنا سکھایا، حضرت داؤد کے ذریعے زبانیں سکھائیں، سلائی سکھائی۔ یعنی ہر دور میں نبیوں نے انسان کو رشد دیا، لیکن اصل ہدف یہ نہیں تھا کہ یہ انسان بنا لیتا۔ آج آپ کے سامنے اسکائی اسکریپرز، بڑی بڑی بلڈنگیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، رپورٹ چل رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، یہاں مجلس چل رہی ہے، پوری دنیا اس کو لائیو دیکھ رہی ہے۔ یہ سب پتہ تھا ان کو، مگر جزیات نہیں بتائیں، ایک ایک بات نہیں بتائی۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ تھا، وہ جانتے تھے انسان ترقی کر لے گا، مگر انسان نہیں بن پائے گا، انسان نہیں بن پائے گا۔ ایم آر آئی اسکینر، اسکین مشینیں، آپ گزرے ہیں، آپ کی باڈی کے پارٹس نظر آ جاتے ہیں، آپ کے اندر اگر کوئی بیماری ہے سب نظر آ جاتا ہے، اندر تک مشین چلی جاتی ہے۔ یہ انسان بنائے گا، یہ پتہ تھا انہیں، مگر یہ انسان قلب کی بیماریوں کو نہیں بتا پائے گا۔ کتنا حسد ہے، کتنا کینہ ہے، کتنا بغض رکھتا ہے، کتنی منافقت ہے اس کے اندر، تو کون بتائے گا؟ کہا جن کو ہم نے بھیجا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمہارا تزکیہ کرنے آئے، یہ تمہیں پاک کرنے آئے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہیں پاک نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہیں پرواز دے سکتی۔ دنیا تمہیں مادے کی طرف لے کے جائے گی، جمع کرو۔ دنیا کے نظام کیا ہے؟ کیپٹلزم، سوشلزم، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی طرف ہے۔ ان کے نزدیک خدا محور نہیں ہے، انسان محور ہے۔ انسان کی زندگی، انسان کی آسائشیں، انسان کی خواہشات، سب انسان، جبکہ نبیوں نے خدا کو محور دیا، کہا خدا ہے، باقی سب کچھ ہے، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ اسلام نے آئیڈیالوجی کو بدلا ہے۔ اسلام سے پہلے، مذہب سے پہلے عرب جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور ادھر آپ پیچھے دیکھیں، ایران بہت بڑی امپائر سٹیٹ ہے، روم بہت بڑی امپائر سٹیٹ، مگر برباد ہو گئے، اندر سے ٹوٹے، ہزاروں سالوں کی سلطنت ہے۔ ول ڈورانٹ، یہ جس کی کتاب ہے، اس کے اوپر انسان کو اگر آپ پڑھیں کہ کیوں یہ تباہ ہوئے، کہا اپنی وجہ سے، فساد میں، عیاشیوں میں، اخلاقیوں میں، یہ پورے امپائر گر گئے۔ روم کی جنگیں اتنی کہ تھک گئے لوگ، طبقاتی نظام، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ طبقہ ایسا ہے، یہ طبقہ ایسا ہے۔ اس حالت میں خدا نے اپنے آخری نبی کو عرب میں بھیجا، وہ عرب کہ جو بیٹیوں کو زندہ دفناتے ہیں، وہ عرب جو عریاں طواف کرتے ہیں، وہ عرب کے جہاں جہالت کا دورہ ہے، قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، 200 سال اوس اور خزرج ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جانوروں کی وجہ سے۔ یہ حالت ہے انسانیت کی۔ اس عالم میں خدا نے اپنے محبوب کو اتارا، اور اس محبوب نے ان کو بدل دیا۔ وہ جو سورج کے نکلنے سے صبح اپنی شکم کو دیکھتے تھے کہ اب ناشتے کا ٹائم، جب سورج درمیان میں پہنچتا تھا تو کھانے کا ٹائم، جب غروب ہوتا تھا تو بھی کھانے کا ٹائم، ان کی نگاہوں کو بدل دیا۔ اسلام نے آ کر، سورج نکلا، کہا فجر کے سجدے کرو، ظہر ہوئی، کہا ظہرین کے سجدے کرو، مغرب غروب میں عشاء کے سجدے کرو۔ کتنا بدل دیا انسان، جو شکم پہ تھا اسے توحید پرست بنا دیا۔
یہ نبیوں کا کام تھا، نبیوں کو اس لیے بھیجا خدا تاکہ یہ کمال پہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج ہم انسانیت سے دور ہیں، ہم تعلیمات اسلام سے دور ہیں۔ اسلام کیا چاہتا تھا کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جہاں لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، اخوت اخلاق کے ساتھ، گھر اچھے ہوں، کام اچھے ہوں، معاملات اچھے ہوں، اور کمال کی طرف خدا کی بندگی کرتے ہوئے آگے جائیں۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی انسان کو بندگی نہیں دے سکتی۔ یہ مکتب پیغمبر ہے، یہی منبر رسول ہے جو انسان کو اس بندگی کی طرف لا سکتا ہے۔ دنیا تو آپ کو کہیں اور لے کے جا رہی ہے۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے تمہیں خلق نہیں کیا سوائے اپنی بندگی کے، اپنی عبودیت کے۔ اب یہ انسان کیسے بندہ بنے، کیسے سیکریفائس کرے؟ وہ رسول کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہاں رسول کے عاشق ہو گئے۔ ایک صحابی جو کہ جب بھی مسجد نبوی میں آتا ہے رسول کو دیکھتا ہے، رسول جانتے تھے کہ یہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، رسول کھڑے ہو جاتے تھے، جب وہ دیکھتا تھا تو چلا جاتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں آج مسجد میں جلدی آؤں تاکہ سب سے پہلے رسول کو دیکھوں۔ محبت، رحمت للعالمین، شافی محشر، پوری انسانیت کا عالم، ہمیں ہے اتنی محبت رسول سے؟ اس کا اظہار ہمیں اپنے وجود سے کرنا ہے۔ اظہار ہے، ہم تو رسول کے زمانے میں نہیں ہیں کہ ہم رسول کو دیکھیں، تو ہم رسول کے زمانے میں تو نہیں ہیں۔ جلدی پہنچا صبح، اس نے دیکھا کہ قدم بھی زیادہ نہیں ہے، اس نے بولا کہ آج تو میں رسول کو سب سے پہلے دیکھا۔ جیسے ہی اندر گیا تو کیا دیکھا؟ حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب غصہ کہ سلمان آپ کہاں سے آئے؟ آسمان پھٹا، زمین سے نکلے؟ کہا قدموں کے تو نشان نہیں ہے۔ کہا میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں ضم کر دیا ہے۔ تبھی تو سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، بے عشق ہے رسول سے۔ بچے سلام میں پہل نہیں کر پاتے تھے رسول کو، رسول خود بچوں کو سلام کرتے تھے۔ مکہ مدینہ کے بچے جب بڑے ہوئے تو افتخار کرتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ جب ہم گلی میں سے رسول گزرتے تھے تو ہمیں گلے لگاتے تھے۔ رسول ایسا ہے۔ لوگوں نے کتنا ستم کیا مگر رسول نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ان کو ہدایت میں لے کے جاؤ۔ ہدایت، طائف میں تبلیغ پہ گئے، لہو لوہان پتھر مارے مگر رسول نے بد دعا نہیں دی، کہا شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تخلیہ کرنا ہے۔ یہ مہینہ اس لیے ہے رجب کا، استغفار کرو، روزے رکھو، چند دن باقی ہیں۔ کل کے روزے کی بہت اہمیت ہے، 27 کا روزہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کئی سالوں کی روزوں کے برابر ہے، 60-70 سال۔ آج کی رات کے اعمال 60 سال کی عبادت کی رات کے برابر ہیں۔ تو اگر تھوڑی سی زحمت کر لے انسان، 12 رکعتیں ہیں ٹوٹل پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے انسان ساری رات جاگتا رہتا ہے، موبائل پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے، تو بہتر ہے اپنے آپ کو دیکھ لے۔